جو میں لیے بیٹھا ہوں. اگر آپ بھی اسی نیت سے بیٹھے ہو جس نیت سے اہل اسٹیج بیٹھے ہیں تو پھر نہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے نہ مجھے بتانے کی ضرورت, آپ خود ہی بولو گے. سنیے گا ذرا, دل سے سنیے گا. وہ جو 12 تاریخ ہے نا جس کے آنے سے سب کچھ ملا, وہ کیسی تاریخ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے. قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں اور آمد مصطفیٰ پہ پردے ہٹا دیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آمد مصطفیٰ پہ آقا تشریف لائے تو جلوہ ہی جلوہ, اور آمد مصطفیٰ پہ اللہ رب العزت نے پردوں کو ہٹا دیا. اے لوگو, اب تمہارے لیے تا قیامت اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد ہو چکی ہے, میرا محبوب آ گیا ہے. قدرت نے آج جلوے دکھا دیے ہیں اور آمد مصطفیٰ کے پردے اٹھا دیے ہیں. اور یہ کون آ رہا ہے؟ یہ آج کون آیا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی تو گلی گلی محلہ محلہ بستی بستی جا کر کہا ہوگا سرکار کی آمد. بولو بولو, اچھا بولو تو صحیح, سرکار کی آمد. مزمل بھائی, اس میں کوئی بھی مجھے لگتا ہے گونگا نہیں ہے. ہم کوشش تو کر رہے تھے لیکن سب بولنے والے ہیں. کیا بولا آپ نے؟ 12 تاریخ کو سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد. وہ آنے کی جو بات ہو رہی ہے نا وہ فرما رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ آج کون آیا؟ ارے سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں آج اس وقت میں آپ حالات دیکھ رہے ہو نا, میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں, اس سے پہلے فلسطین کی بات کرتا ہوں. کیا ہے ظلم, کیا ہے زیادتی. ایک طرف پوری دنیا کہتی ہے امن پسند امن پسند امن امن امن, اور آج کسی کو امن دکھائی نہیں دے رہا. کسی کو یہ نہیں ہے کہ بھائی جس امن کے تم نعرے لگاتے ہو, دنیا والوں کو بتاتے ہو بھائی امن امن چین ہونا چاہیے, آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بچیاں, وہ بیٹیاں, وہ معصوم بچے, وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے وہ بلکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کے آنسو یاد نہیں آ رہے, لیکن یاد رکھو پیر صاحب نے اشارہ دے کر کے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ ان مظلوموں کی ہر ایک آہ پہنچ رہی ہے, ہر ایک آہ پہنچ رہی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں مزمل بھائی, علیہ بھائی, توجہ میں سر ہلانے والے یہاں بھی موجود ہیں, زبان ہلانے والے نہیں. اچھا کتنے کلو کا سر ہوگا ایک اندازہ بتائیے. جیسے میں بتاتا ہوں, جیسے میں نے سن رکھا ہے 2.5-3 کلو کا ہے, کچھ زیادہ بھی ہو گئے. بڑے دماغ والے موٹے دماغ والے بھی تو ہوتے ہیں, ان کی تو بالکل نہیں آتی ہے. لیکن یہ زبان کتنے گرام کی ہے؟ یہ زبان کتنے گرام کی ہے؟ 200 گرام کی, 250 گرام کی بس. تو اس کو ہلانے میں کیا مل رہا ہے؟ ذرا زبان ہلائیے, سبحان اللہ بولیے. جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا, جب ان سے مراد جس کی آمد کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا, ارے زنجیر توڑ دی ہے, قیدی چھڑا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. زنجیر توڑ دی ہے, قیدی چھڑا دیے ہیں, اور بےکس نماز ان سا پیدا نہ ہوگا. جیسے ہمارے آقا ہیں, آقا کے جیسا کوئی پیدا ان سا کوئی نہیں آئے گا. وہ ایسے ہیں. امام عشق و محبت نے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. سبحان اللہ. اہل اسٹیج اگر آپ ہی ساتھ دے دو تو شاید بات آگے بڑھے. چلو نیچے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ ساتھ دے دیں. خالق کل نے, میں یہ عرض کر رہا تھا اپنی بات کہ بےکس نواز ان سا پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, اور 2 جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. کیا فرماتے ہیں؟ جب بےکس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا. کیسا بےکس نواز ہے؟ بچھڑے ملا دیے ہیں اور اجڑے بسا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچھڑے ملا دیے ہیں اور اجڑے
بسا دیے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت. بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت. ارے مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتے بچائے یا نہیں بچائے؟ میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی تو کیا ہوتا تھا؟ ارے بیٹی کوئی خاص چیز نہیں ہے، کوئی اتنی لاجواب چیز نہیں ہے، کیا کرو شان نیچی ہو جائے گی. ہم کیسے اقدامات کو برداشت کریں گے؟ ہم اس سے پہلے اس کو ہی دفن کر دیتے. لیکن آقا تشریف لے آئے، ان بچیوں کو جان مل گئی، ان بچیوں کی زندگیاں بچ گئیں. کیا فرمائے؟ بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت. ارے مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں رضا صاحب، وہ جو ہوتا ہے نا مزاج، اجی پردھان جی ہیں، اجی نیتا جی ہیں، اجی پی ایم صاحب ہیں، اجی سی ایم ہیں، اجی ایم پی ہے. ارے ہمارے یہاں کا بہت بڑا مالدار ہے، ارے بہت بڑا سیٹ ہے. تو کیا کرتا ہے وہ 2-4 روپے کا آدمی کبھی ادھر جھکے گا، تم بھی بہت اچھے ہو. پھر ادھر آئے گا پردھان جی تم بھی بہت بڑھیا ہو. پھر ادھر آئے گا ایم پی صاحب تم بھی بہت بڑھیا ہو. جگہ جگہ سر جھکائے گا، کبھی ادھر سر جھکائے گا، کبھی ادھر سر جھکائے گا. اسے بھی اچھا کہے گا، اسے بھی اچھا کہے گا. میں اس سے پوچھتا ہوں ارے بھائی تو چاہتا کیا ہے؟ ان سب جگہوں پر جانے سے تجھے کیا مل رہا ہے؟ کبھی تو یہاں جھک رہا ہے، کبھی وہاں جھک رہا ہے، کبھی وہاں جھک رہا ہے، کبھی وہاں جھک رہا ہے. جواب آتا حضرت دیکھ اور کیا کروں، بڑوں سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے. بنا کے چلیں گے تو اچھا ہوگا، ان سے بنی رہے گی تو میرا کام ہو جائے گا. اب میں تجھے بتاتا ہوں، نہ کوئی پردھان، نہ کوئی نیتا، نہ کوئی منتری، نہ کوئی سنتری، نہ کوئی ڈی ایم، نہ کوئی پی ایم، کوئی پاور اتنی نہیں رکھتا جتنی پاور مدینے والا رکھتا ہے. 70 جگہ نہ جا، ایک ہی جگہ چلا جا اور سچا غلام بن جا. وہ ایسا اٹھا دیں گے کہ یہ سارے تیرے غلام بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سلام، جشن عید میلاد النبی، دستار بندی حضرت علامہ حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شاعر نے کیا پیارا انداز کھینچا ہے. کہتے ہیں شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری. شاہوں کے در پہ جانا لوگ عزت سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایمان والا، ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری، ان کی گلی میں تو ہم نے بستر لگا دی ہے. یہاں توہین ہو رہی تھی اور وہاں پر ہم نے بستر لگا دیے ہیں. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل. سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل، ان کی لگن نے تو دل میں میلے لگا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی لگن نے دل میں میلے لگا دیے ہیں. اب ہم یہاں آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے اور یوں کہتے ہیں وہ جانے اے نصیر اب یا جانے ان کا خالق. وہ جانے اے نصیر اب یا جانے ان کا خالق. ہم نے تو دل کے سارے دکھڑے ان کو سنا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تو دل کے سارے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں. قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں. آمد مصطفیٰ پہ پردے ہٹا دیے ہیں. مصطفیٰ کی آمد ہے، یہ آقا کا تشریف لانا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں یہ حفاظ مل رہے ہیں، یہ حافظ قرآن قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں اور نورانی چہرہ لیے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. یاد رکھ لیجئے عزیزو، یہ محفل، یہ ذکر، یہ تعلیمات قرآن، یہ سب آقا کے پسندیدہ عمل ہے. لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہوں گے، سمجھنے والے کیا سمجھتے ہوں گے، سوچنے والے کیا سوچتے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس محفل میں علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، وہ محفل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ محفل ہوتی ہے. میرے آقا تشریف لائے، آقا تشریف لائے.
है अपने हुजरे से, और क्या देखते हैं कि कुछ लोग तो मस्जिद ही के एक कोने में बैठे बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग सजदे कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तस्बीहात में लगे हुए हैं। तो आका तशरीफ लाने के बाद तस्बीहात वालों के पास नहीं बैठते, उन नवाफिल पढ़ने वालों के पास नहीं बैठते, उन जिक्र करने वालों के पास नहीं बैठते, बल्कि मेरे आका बढ़ते चले जाते हैं और उस महफिल में जाकर बैठते हैं जिस महफिल में कुछ लोग बातें कर रहे थे। वो बातें कैसी बातें थी, वो जिक्र कैसा जिक्र था। मेरे अजीजों, वो इल्म दीन सीख रहे थे और सिखा रहे थे। मेरे अजीजों, वो इल्म दीन सीखना और सिखाना ऐसा पसंदीदा अमल है। आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है और मुझे इल्म सीखने और सिखाने वालों की महफिलें पसंद है। तो आका उस महफिल में बैठ रहे हैं जहां इल्म दीन सीखा जा रहा है और जहां इल्म दीन सिखाया जा रहा है। अब ये बच्चा आपके सामने बैठा है, थोड़ा आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा सा कनेक्ट। ये बच्चा है किसी एक साहब का, मुंतजिर भाई का, ये हाफिज कुरान हुआ है, इसने हिफ्ज कुरान किया है। ये कुरान का मौजज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको छोटे छोटे बच्चों के सीनों में नक्श फरमा देता है। इन बच्चों के सीनों में कुरान है। अब ये बच्चा दुनिया में जब तक रहेगा बाइज्जत रहेगा। क्यों रहेगा बाइज्जत? कि साहब ये हाफिज कुरान है। और यही बच्चा जब मरे, दुनिया से जाएगा, उस वक्त में क्या होगा? ये जनाजा जो जा रहा है ये हाफिज कुरान का है। दुनिया में मुसाफा करने को दौड़ेंगे और उस वक्त में कंधा लगाने को दौड़ेंगे। जब कब्र में रखेंगे तो उस वक्त में फूल डालने को दौड़ेंगे। यार ये बच्चा हाफिज कुरान है। इस घर में और बेटे भी तो हैं, उनके और बच्चे भी तो हैं, लेकिन उनकी इतनी पूछ नहीं होगी, इसकी इतनी पूछ होगी। हालांकि डिग्री वाला भी कोई होगा, और हर घर में कोई ना कोई डिग्री वाला जरूर होता है। किसी के पास डॉक्टर की डिग्री है, किसी के पास प्रोफेसर की डिग्री है, किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। डिग्रियां सबके पास है। याद रखो, ये सारी तालीमात पढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग दुनियावी तालीम भी पढ़ें और साथ में इल्म दीन भी सीखें। लेकिन ये जो बच्चा है, इसके पास कुरान की डिग्री है, इसके पास हिफ्ज कुरान की डिग्री है, ये आलिम बनेगा, ये मुफ्ती बनेगा, ये फाजिल बनेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब बुढ़ापा आएगा, इसके वालिद मोहतरम के वो वक्त शुरू होगा जो वक्त सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। एक लम्हा गुजारना मुश्किल पड़ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। इस बात को सोचते हैं यार रूह निकलने का वक्त है, बड़ी मुश्किल घड़ी है। कोई कहेगा सूरह यासीन पढ़ दो, कोई कहेगा कुरान लेकर के बैठ दो, कोई कहेगा कि आप सूरह बकरा पढ़ो, कोई कहेगा सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, कोई कहेगा सूरह रहमान पढ़ो। पता ये चले कि वो बेटा घर नहीं है, दूसरा बेटा घर है। वो कहेगा अब्बा हुजूर मैं तो पाक भी नहीं हूँ, अब्बा हुजूर मेरे पास तो कुरान पाक की तालीम नहीं है, मैं सूरह रहमान पढ़ना नहीं जानता, मैं सूरह मुल्क पढ़ना नहीं जानता, मैं सूरह यासीन पढ़ना नहीं जानता। लेकिन इतनी देर में कॉल पहुंच जाएगी, हाफिज बेटे तुम कहाँ हो, भैया तुम कहाँ हो, मेरे अजीज कहाँ हो। वालिद मोहतरम की तबीयत बड़ी खराब है, तुम्हें घर फौरन आना होगा, तुम्हारी बड़ी जरूरत है। ये बेटा तेजी के साथ आएगा, ये बेटा जल्दी जल्दी आएगा। और बेटा जल्दी आने के बाद सबसे पहले देखेगा कि वक्त बहुत मुश्किल है, कठिन कड़ी है। वजू करेगा, कुरान लेगा, सिरहाने बैठेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, मेरे आका का फरमान सुनाएगा। दुनिया वालों सुनो सुनो, लोगों सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया जब रूह निकल रही हो, तंगी हो रही हो, तकलीफ हो रही हो, शिद्दत हो रही हो, रूह निकलने में बहुत तंगी हो रही हो, उस वक्त उसके पास बैठ जाओ, कुरान खोल लो, कुरान का दिल पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, वो कठिनाई दूर हो जाएगी, उस वक्त का मुश्किल लम्हा आसान हो जाएगा। तो ये जो बेटा है जब ये सूरह यासीन पढ़ेगा और बाप की रूह निकलने में आसानी हो जाएगी। मेरे अजीजों याद रखो, बाकी वालों के पास डिग्रियां तो थी, बाकी वालों के पास पैसा तो था, प्रॉपर्टी तो थी, सब कुछ था, लेकिन इसके पास कुरान की तालीम थी। उनकी वही प्रॉपर्टी किसी काम ना आ रही, लेकिन इस बेटे की ये प्रॉपर्टी काम आ रही है, इस बेटे का हिफ्ज कुरान काम आ रहा है। आप तसव्वुर तो बांधो जरा, अगर बेटा हाफिज कुरान ना हो और
بیٹا حافظ قرآن نہ ہو اور اس باپ کا کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ حافظ قرآن نہیں ہے، تو پھر حافظ قرآن کہاں سے آئے گا؟ اتنی جلدی امام کو تلاش کرو گے؟ چلے جاؤ امام کو ڈھونڈنے کے لیے، پتا چلے کہ مدرسے کی آج چھٹی ہے، پتا چلے کہ امام صاحب کہیں اور مصروف ہیں، پتا چلے کہ امام صاحب کہیں اور بیزی ہیں آج، تو کیا ہوگا؟ ادھر باپ تڑپ رہا ہے، بیٹے کی ساری ڈگریاں گھر میں رکھی ہے، دولت کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن ایک سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا۔ اتفاق ایسا ہو کہ نہ امام صاحب ملے، نہ مدرسے کا کوئی طالب علم ملے، نہ کوئی مدرس ملے، تو بتاؤ اس وقت میں اس باپ کی حالت کیا ہوگی؟ کیا تڑپے گا؟ کیا اس وقت سوچے گا؟ اس کی وہ تڑپ کام آئے گی، وہ کہے گا کاش آج میرا بھی بیٹا ایک حافظ قرآن ہوتا، کاش آج میرا بیٹا بھی ایک مدرسے میں پڑھا ہوا ہوتا، تو اس وقت میں یہ ڈگریوں کا انبار میرے سرہانے لا کر نہ رکھتا، بلکہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ دیتا، میری یہ مشکل آسان ہو جاتی، میری یہ مشکل آسان ہو جاتی، میری یہ مشکل آسان ہو جاتی۔ میرے عزیزوں، یاد آنے والی اگر کوئی چیز ہے، اس وقت میں کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے، وہ تو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس لیے لازم سمجھو، اس لیے ضروری سمجھو کہ اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بیٹوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو، مدرسے میں پڑھاؤ۔ یاد رکھو پیسہ کم کمائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن سے برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ مالدار پریشان رہتا ہے، حافظ قرآن خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے، اس کی زندگی بڑی سکون کی گزر جاتی ہے۔ میرے عزیز ایک بات اور یاد رکھیے، میرے عزیز ایک بات اور سنیے گا، آپ بیدار تو ہیں نا؟ آپ سن تو رہے ہیں نا؟ کیا سن رہے؟ سبحان اللہ بولیے گا ذرا، اور زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ابھی میں جس بستی سے آیا ہوں، ہماری بستی میں آج عصر کے وقت میں انتقال ہوا۔ کس وقت میں ہوا؟ عصر کے وقت میں انتقال ہوا۔ قاری مزمل صاحب، عصر کے وقت میں انتقال ہوا تو بعد مغرب بس عشاء کی اذان ہونے والی تھی، کال آتی ہے امام صاحب، بالکل ریالٹی بتا رہا ہوں، آج ہی کی بات بالکل صحیح والی، امام صاحب میں نے کہا جی یہ بتائیے کوئی غسل دینے والا مل جائے گا؟ کیا سوال تھا ان کا؟ آج کی بات، خدا گواہ ہے میرا، یہی الفاظ تھے۔ بیٹا سعودی رہ کر کے آیا ہے، دوسرا بیٹا کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن سوال کیا تھے؟ امام صاحب، سید صاحب یہ بتائیے کوئی غسل دینے والا مل جائے گا؟ میں نے تو فوراً یہ کہا آپ کو غسل دینے والا نہیں ملتا، ہمارے محلے میں فلاں بزرگ غسل دیتے ہیں، کہاں آج کل وہ بیمار ہیں، وہ غسل نہیں دے سکتے۔ تو میں نے کہا بھائی تلاش کر لو، تلاش کر لیجئے، ہمارے قریب ہی ایک دوسری مسجد ہے، وہاں پر جا کر پتہ کیا آپ کے یہاں کوئی غسل دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب آج سنڈے ہے، اتوار ہے، اور ہمارے مدرسے کی، ہمارے کچھ اسلامی مدرسوں میں سنڈے کی بھی چھٹی ہو رہی ہے آج کل۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اتوار ہے، سارے مدرسین گھر ہیں۔ آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا اور آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، کہا آج چھٹی ہے، آج کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں جو آپ کے والد محترم کو غسل دے سکے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اعلان کہنا چاہتا ہوں، اس گھر میں اگر حافظ قرآن ہوتا، ایک قرآن پڑھنے والا ہوتا، مدرسے کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی مفتی ہوتا، تو اپنے بڑے بھائی سے کہتا اے میرے بھائی غسل لینے کے لیے کسے تلاش کرتے پھرتے ہو؟ میرے باپ نے اگر مجھے مال نہیں دیا ہے، میرے باپ نے اگر مجھے پراپرٹی نہیں دی ہے، اگر مجھے کاروبار نہیں کروا کر کے دیا ہے، لیکن مدرسے ضرور چھوڑا ہے، میں قرآن پڑھ چکا ہوں، میں غسل دینے کا طریقہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بیٹے کو باپ کو غسل کیسے دیا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ ایک باپ کو کس طریقے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، میں جانتا ہوں کہ باپ کو قبر میں کیسے اتارا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ باپ کو کس طریقے کے ساتھ میں قبر میں رکھنے کے بعد تلقین کی جائے گی، میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان پڑھی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ حال ہمارا تمہارا ہے، یہ ہماری بستیاں ہیں، یہ ہمارے علاقے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، سنی ہیں، لیکن حال یہ ہو گیا کہ تعلیم سے اتنے دور ہو گئے۔ یاد رکھو، جیسے قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن پاک، حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन रहे ना आप कि आज ही की बात, तो वहां दफन को पूछा उन्होंने, गुस्ल को पूछा, गुस्ल को पूछने के बाद में जब निकले तो फौरन बोल गए इमाम साहब नमाज आप ही को पढ़ानी होगी। मैं फौरन पहुंचा, हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे खुश नसीबी समझते, अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया। फिर कब्र पर हम पहुंचे, जब मट्टी दे चुके और मैंने दुआ कहलवा दी, दुआ के बाद में फिर सवाल खड़ा हो गया, सैयद साहब अजान और पढ़ दीजिए। कितनी जरूरत पड़ती है इनकी, हाफिज़ कुरान कहाँ काम नहीं आता मुझे बताओ जरा। सुबह उठो तो फजर की अज़ान के लिए काम है, बच्चा पैदा हो तो अज़ान के लिए तैयार है, बताइए कहाँ काम नहीं आएगा। कारोबार करो तो उस वक्त में कुरान पढ़ने के लिए हाफिज़ कुरान को तलाश करते हो, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है तो सूरह बकरा पढ़ने के लिए उन्हें बुलवाते हो, तबीयत खराब होती है तो पानी कम करने के लिए उन्हें बुलवाते हो, लेकिन हाफिज़ कुरान बनाते नहीं, मदरसे में पढ़वाते नहीं, खुद के भी नहीं होते हाफिज, खुद के भी आलिम नहीं होते। जो आलिम होता है उसे कहते हैं मुल्ला बड़े बेकार होते हैं। अरे बेकार नहीं होते, बड़े काम वाले होते हैं। तुझे अभी फिक्र नहीं है ना, तुझे अभी पता नहीं है ना, तू जरा मर करके देख, पता चलेगा कि बेटा हाथ बांधे दूर खड़ा है, पता चलेगा कि रिश्तेदार दूर दूर भागता है, ये हाफिज ही आएगा, ये मदरसे में पढ़ने वाला आएगा, यही पूछेगा गुस्ल तो नहीं देने वाला, गुस्ल है कोई देने वाला, मैं गुस्ल देता हूँ, है कोई कफन पहनाने वाला, मैं कफन पहनाता हूँ, है कोई कब्र में अज़ान पढ़ने वाला, मैं पढ़ाता हूँ, मैं नमाज़ जनाजा भी पढ़ा देता हूँ, अगर आपके घर में हाफिज नहीं है तो मैं हूँ। ये कौन कहता है कि यही तो कहते हैं जो मदरसे में पढ़े हुए हैं। अगर आप मदरसे को ही खत्म कर दोगे, अगर आप बच्चे को पहले दिन से मदरसे में भेजोगे ही नहीं, तो ये इतना बड़ा काम कैसे करेंगे। ये बड़ा काम जब ही होगा जब छोटा होगा, जी सही बात। बड़ा काम जब ही होगा जब आप मदरसा भेजेंगे, बड़ा काम जब ही होगा जब आप आलिम से मोहब्बत रखेंगे। लेकिन एक लहर सी है, अजी मौलवी, अजी मौलाना बड़े ही खराब है। क्यों खराब है साहब? फलाना 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 फलाना, कभी दादे परदादे के जमाने की बातें लाकर सब मौलवी पर थोप देगा। मुझे बात आपको बतानी है, नबी का फरमान है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो सुनो गौर से सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो किसी आलिम की तौहीन करता है, जो किसी आलिम की तौहीन बेअदबी करता है, हकीर समझता है, अल्लाह पाक उसकी नस्ल में भी आलिम पैदा नहीं करता। और अगर कोई मोहब्बत रखता है आलिमों से, उलमा से, अगर कोई दीन की तालीम हासिल करने वाले से मोहब्बत रखता है, आका फरमाते हैं तो उससे मुलाकात कर ले। यूं समझ ले अगर हाफिज कुरान से मुलाकात कर रहा है, यूं समझो अगर तुम आलिम दीन से मुसाफा करते हो तो आका फरमाते हैं गोया तुम नबी से मुसाफा कर रहे हो। आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुम उनके चेहरे का दीदार कर रहे हो तो यूं समझो तुम नबी अकरम का दीदार कर रहे हो। जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे किया, ये आका का फरमान है। और दूसरी तरफ क्या फरमाया, इनसे नफरत करने वाले की नस्ल में भी आलिम पैदा नहीं। अब आपको ये बात तो छोटी सी लग रही होगी ना कि आलिम नहीं पैदा होगा तो क्या होगा, मालदार तो होगा, तवज्जो है आप लोगों की कि मालदार तो होगा, माल होगा तो सब कुछ हो जाएगा, माल होगा तो मैं सब कुछ खरीद लूंगा, मौलवी आलिम खरीद लूंगा। आओ मैं आपको बताता हूं कि मालदार काम नहीं आएगा, इल्म वाला काम आएगा। मालदार काम नहीं आएगा, हाफिज कुरान काम में आएगा। वो कैसे आएगा जरा सुनिएगा। आका ने इरशाद फरमाया तीन साथी होते, तीन, कितने साथी होते, तीन साथी होते। आका फरमाते एक तो घर से निकलते वक्त ही छोड़ देता है, एक कब्र में आकर कब्र के पास आकर छोड़ देता है, और तीसरा साथी ऐसा है जो कब्र के बाहर भी साथ है और कब्र के अंदर भी साथ है। या रसूलुल्लाह वो तीसरा साथी कौन है? ऐ मदीने के ताजदार बता दीजिए। ये दो साथी छोड़ हो जाते हैं, वो एक साथी जो कब्र में जाता है हमारे साथ, वो कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदा मर जाता है, रूह निकल जाती है, घर से उस बंदे का जनाजा निकलता है तो माल सारा घर रह जाता है। या रसूलुल्लाह फिर दूसरा साथी कौन है? आका फरमाते हैं उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं। जब जाकर उसे कब्र में रखा जाता है तो सारे मट्टी देकर वापस आ जाते हैं, फिर तने तन्हा वो कब्र में होता है। या रसूलुल्लाह उसका साथी कौन होता है? आका इरशाद फरमाते हैं उसका साथी उस वक्त में उसके नेक अमाल होते हैं, उसके नेक अमाल होते हैं। कुरान पढ़े हुए तो नेक अमाल ही तो हो गए, आलिम बनाओगे बेटे को तो नेक अमाल ही तो हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदा दुनिया से जाता है तो रजिस्टर बंद, क्या होता है? रजिस्टर क्लोज हो जाता है। अब मुर्दा नेकी कर सकता है?
بتائیے مردہ نیکی کر سکتا ہے؟ نہیں. روح نکل گئی، اب تو ہاتھ ہلانے سے بھی، پلک جھپکنے سے بھی گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، تو رجسٹر تو بند ہو گیا. جب نیکی کرے گا جبھی لکھی جائے گی. لیکن آقا فرماتے 3 باتیں بتائیے، ایک بتا دیتا ہوں کیونکہ موضوع یہی ہے، بس 2 نہیں بتاؤں. ایک بات آقا نے ارشاد فرمائی کہ تم تو مر جاؤ گے، پلک بھی نہیں جھپک سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، مٹی تلے تمہیں رکھ دیا جائے گا. لیکن یاد رکھو، اگر تم نے اپنا ایک دیندار بیٹا چھوڑا ہے، اگر تم نے گھر میں کوئی دیندار بیٹا چھوڑا ہے، تم تو چلے جاؤ گے. جب جب نماز پڑھے گا تمہیں یاد کرے گا، جب جب قرآن پڑھے گا تمہیں یاد کرے گا. وہ دیندار بیٹا، وہ ایسا بیٹا ہے، وہ ایسا شہزادہ ہے کہ باپ قبر میں مایوس نہیں ہوتا ہے. جب جب صبح سے شام تک بیٹا دین کی تعلیم دے گا، باپ کو قبر میں سکون ملتا رہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ سے ایک سوال بھی تو کر لوں، بہت دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے. آپ ایسا چاہتے بھی ہو یا نہیں؟ یہ بھی تو پتا چلے کہ آپ کی پلاننگ کچھ اور ہی چل رہی ہو. کہ امام صاحب پیسے کا دور ہے، مقابلہ تو پیسے کا ہو رہا ہے. یہ کون کہتا کہ میرا حافظ ہے تیرا حافظ نہیں؟ یہ کوئی نہیں کہتا. کون کہتا کہ میرا عالم ہے تیرا بیٹا عالم نہیں؟ بولے یہ تو مقابلہ، پیسے کا مقابلہ. میری 2 منزلہ تیری 3 منزلہ، میرا 1 ٹریکٹر تیرے 2 ٹریکٹر، میرا 1 کھیت تیرے 2 کھیت، میرا 1 من غلہ تیرے 2 من غلے. تقابل تو یہاں ہو رہا ہے، اس کا تقابل کون کرے گا؟ آؤ سنو، آقا کی بارگاہ میں پہنچو. یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو کہاں کریں؟ کیا گاڑی خریدتے وقت مقابلہ کریں؟ یا رسول اللہ کیا مال کے لیے مقابلہ کریں؟ یا رسول اللہ کیا مکان کے لیے مقابلہ کریں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو 2 جگہ پر کرو. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس چیز پر حسد کرو. اگر کوئی حافظ قرآن ہے، عالم دیندار ہے، عالم دین ہے، کوئی دیندار شخص ہے، وہ نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، تم بھی کہو اللہ مجھے عالم بنا دیتا تو میں بھی تیری راہ میں ایسے ہی تبلیغ کرتا. سبحان اللہ. سبحان. مقابلہ تو یہاں بنتا ہے اور یہاں مقابلہ ہے ہی نہیں. مقابلہ یہاں بنتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ صبح سے بھی، دوپہر سے بھی، رات سے بھی ہمیشہ اپنے مال سے خرچ کرتا ہے. تم کہو یا اللہ اسے مال دیا ہے، میرے پاس ہوتا تو میں بھی تیری راہ میں ایسے ہی روتا. جب تو بات سمجھ میں آتی، جب تو مزے کی بات ہوتی. لیکن یہاں کا پروسیس تو الٹا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کوئی ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اول و آخر، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کا یہی ہوگا حضرت، جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا؟ اور میرا اگلا سوال اگر یہ ہو بھائی جنت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو فوراً نظریں نیچی ہو جائیں گی. حضرت یہ سوال مت پوچھو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. یہ بات حق ہے، سچ ہے. لیکن اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا میں نے پیدا تو اپنی عبادت کے لیے کیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پیدا کس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ عبادت. بولو عبادت کے لیے. میرا ساتھ دو، بولو عبادت کے لیے. بولو بولو سارے لوگ کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو فجر کدھر؟ عبادت کے لیے بھیجا ہے تو ظہر کدھر ہے؟ عصر کدھر ہے؟ مغرب کدھر ہے؟ عشاء کی نماز کہاں ہے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے تو پھر قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ مجھے بتائیے کہاں گیا رسول پاک کا طریقہ جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے؟ کہاں گیا وہ رسول پاک کی سنتوں والا عمل جسے ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے، جس کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے؟ اے قرآن کا یہ زندگی ہماری جو سلمان خان کو دیکھ کر کے جی جا رہی ہے، شاہ رخ خان کو دیکھ دیکھ کر کے ہمارے نوجوان بڑے ہو رہے ہیں، عامر خان اور امیتابھ بچن کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں، کہ یہ کامیاب لوگ ہیں؟ کیا ان کا آئیڈیل یہ ہے؟ قرآن سے پوچھئے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھئے کیا تمہاری آئیڈیل کوئی فلمی سٹار ہے؟ کوئی ہے ایسی جس کو دیکھ کر تم زندگی گزار رہی ہو، سمجھتی ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہے کوئی ایسی پاکستانی سیریل والی جو تمہیں جنت میں ساتھ لے کر کے جائے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن تو بتا دے ہماری یہ برباد زندگی اچھی زندگی ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے، ہمارا حشر آسان ہو جائے، ہماری قبر پر برکتیں برکتیں ہو جائیں،
सलाह। रसूल अकरम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना हयात है, नबी का तरीका तुम्हारे लिए नमूना हयात है, नबी का जीना तुम्हारे लिए नमूना हयात है, नबी की तालीम तुम्हारे लिए नमूना हयात है। कुरान कहता है तुम्हें जीना है तो नबी के तरीके के मुताबिक जीना है, नबी के तरीके के मुताबिक जियोगे तो कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कामयाबी कुरान तो यहाँ बता गया, लेकिन हम किधर चले गए, हम किधर चले गए हजरत? प्रोसेस थोड़ा और बदल गया। कोई किसी तारीख नाम से आता है, कोई किसी तारीख नाम से आता है। वो यहाँ तक भी लोगों के दिल में शुबू को शुबहात पैदा हो गए कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कुरान पाक में कोई ऐसा हर्फ है या कोई ऐसी हरकत है जिसकी जरूरत नहीं थी, वो शामिल कर लिया गया, या ऐसा नाजिल तो नहीं हुआ था, बाद में हो गया, या सुनने में कमी आ गई। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी हजारों बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ऐ सुन्नियों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये कुरान ऐसा नहीं है जैसा यूट्यूब के और नेट के मौलवी तुम्हें बता रहे हैं। कुरान ऐसा नहीं है, कुरान ऐसा है ना इसका हर बदल सकता है, ना इसकी हरकत बदल सकती है, ना इसका अव्वल और आखिर में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब समझ आया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को ये तालीम दी थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को ये सबक किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया था और कहा था, लोगों किसी मौलवी की बातों में मत आना जो तुम्हें ये कहे कि कुरान बदल सकता है या बदल गया है या उसमें कमी आ गई है। उस शायर ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नज़ीर कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान से पूछिए, कुरान का जो कुछ तेरे अंदर नाजिल हुआ क्या कभी खत्म हो सकता है? क्या इसमें कमी आ सकती है? तो कुरान पुकार कर कहता है, ए दुनिया के मुसलमानों सुनो सुनो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मुझे भेजा भी अल्लाह ने है और मेरी हिफाजत भी अल्लाह करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको पूछता हूँ, जिस चीज को अल्लाह भेजे हिफाजत का जिम्मा ले ले, क्या वो चीज बर्बाद हो सकती है, खत्म हो सकती है, उसमें कमी हो सकती है? नहीं। किसी शायर ने और प्यारे अंदाज में इस बात को समझाया। जिसको समझ में आ रही है वो बोले सुभान अल्लाह, जिसको नहीं भी आ रही है वो भी मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। अब दोनों मिलके बोल दो सुभान अल्लाह। किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में इस बात को हमें समझाया और बताया भी हमें कि लोगों तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह भेजने वाला है और वही हिफाजत करने वाला है। तब्दीली नहीं हो सकती, ये बदल नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भाई साहब कुरान से मोहब्बत करने वाले आशिक रसूल पक्के पक्के हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी जुबान हिंदी नहीं है। सुन रहे हैं आप? सही सुन रहे, मेरी जुबान हिंदी, हाँ मेरी जुबान कुछ और है। अगर आप कहो तो मैं अपनी जुबान में कुछ सुना दूंगा। सुना दो? सभी सुभान अल्लाह बोलोगे जब भी, और जोर से बोल दो। आका महबूब है अल्लाह के या नहीं? अल्लाह के कौन है? महबूब। एक शख्स ने उंगली उठाई आका पर उंगली उठाई और कहता ना जी ये नहीं जानते थे, वो नहीं पता था, अनपढ़ थे माज़अल्लाह, लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, सदबार माज़अल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? तो वो शायर जो जुबान हमारी है उसमें कहता है, मैं तर्जमा समझाऊंगा, फिक्र मत कीजिएगा, समझाऊंगा तर्जमा भी। कहा महबूबा ते नुक्ता चीनी। क्या कहा? महबूबा ते नुक्ता चीनी, जेड़ा करन दी बाज नहीं आंदा। महबूबा ते नुक्ता चीनी, जड़ा करन दी बाज नहीं आंदा। असल मुनाफिक जानी उसनू, वो झूठे प्यार जतांदा। असल मुनाफिक जानी उसनू, वो झूठे प्यार जतांदा। और सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती। मुफ्ती तो बहुत है, मुफ्ती तो बहुत है, लेकिन एक मुफ्ती इश्क वाला भी होता है जिसे हम सुन्नी मुफ्ती कहते हैं। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमांदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमांदा। आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आए। उर्दू कर दूं अब इसकी? फरमाते हैं कि
کہ محبوب پہ اگر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے کہ یہ تھا یہ نہیں تھا، اتنا تھا یا اتنا تھا، محبوب پہ نکتہ چینی اگر کوئی کرتا ہے اور ایسا کرنے سے باز ہی نہیں آتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کی بات، کبھی آقا کی شان میں یہاں گستاخی، کبھی یہاں گستاخی، جڑا کرن کی بات نہیں آتا تو ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ اصل منافق وہی ہے۔ کیا اصل منافق جان اس کو وہ جھوٹا پیار دکھاتا ہے، یہ ترجمہ ہے جھوٹے پیار دکھاؤں گا، وہ جھوٹے پیار بتاتا ہے کہ نہیں جی ہم کیسے گستاخی کر، ہم گستاخی، ہم تو بڑے پکے عاشق ہیں، عشق سینے میں ہو تو چہرے پر دکھائی دیتا ہے، عشق سینے میں ہو تو زبان پہ مٹھاس آئی جاتی ہے، عشق سینے میں ہو تو زبان میٹھے بول بولتی ہے، اور دل میں عشق نہ ہو تو جھوٹا پیار ہے، سچا پیار۔ کیا فرمایا؟ سانو دسیا اصل منافق جان اس کو جو جھوٹا پیار جتاتا ہے، اور آخر میں کہا ہمیں بتایا کسی عشق کے مفتی نے، ہمیں بتایا کسی عشق کے مفتی نے جو بار 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 یہی کہتا ہے کہ اعظم جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں عیب نظر نہیں آتا ہے، جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں عیب نظر، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے ماشاءاللہ، کیا میں کچھ غلط بول رہا ہوں؟ جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں عیب نظر آتا ہے، لیکن پنجابی کے شاعر نے کمال کر دیا، کہا اعظم، لکھنے والوں کا نام اعظم، جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، کتنے بھی عیب ہو جب بھی عیب نظر نہیں آتا، اور بے عیب نبی کی شان میں اگر کوئی عیب تلاش کرے گا تو وہ خود عیب دار ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، نبی میں کوئی عیب، وہ پاک و صاف ہیں، یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو قرآن کی بولی بولتے ہیں، ہم تو قرآن کی بولی بولتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے دیکھیے، قرآن بولتا ہے اور ایسا بولتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب مکے کے کافروں نے آواز اٹھائی تھی نا، کیا آواز اٹھائی تھی؟ ارے ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو ایسا کلام لائے ہیں، ویسا کلام لائے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سب سے کہہ دو خود بھی آ جاؤ، اپنے سب بڑوں کو لے کر کے آ جاؤ، لیکن تم قرآن کے جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ وہ کوشش کرتے رہے، ایک دن، دو دن، ایک سال، 2 سال، 3 سال کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن پاک کی جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکے، لیکن قرآن کہتا ہے میں نازل ہوا ہوں محمد عربی پر، الف لام میم سے والناس تک ساری مصطفیٰ کی شان اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پوچھئے قرآن سے، قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کبھی رب پکارتا ہے لوگوں جس محبوب کو میں نے اپنے پاس بلایا ہے نا، کبھی اس کا مخڑا دیکھو، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، کبھی قرآن آقا کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جہاں سے کھولو گے قرآن یہی کہتا ہے۔ اس نبی کا اٹھنا لاجواب ہے، اس نبی کا بیٹھنا لاجواب ہے، اس نبی کا چلنا لاجواب ہے، اس نبی کا بات کرنا لاجواب ہے، اس کے گیسو لاجواب ہے، اس کے رخسار لاجواب ہے، اس کی داڑھی لاجواب ہے، اس کا ہر عمل لاجواب ہے، اور یوں بھی کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض فضیلت دی ہے۔ وہ یہ قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، تو اب بات یہاں لوٹ کر کے آتی ہے کیا؟ اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، وہاں عیب نظر نہیں آتا، لیکن ان کا دل لگنے کے بعد عیب کہاں سے آتا ہے یہ سمجھ سے باہر باہر۔ حضرت آپ کے دیے ہوئے وقت کے مطابق only 4 minutes are left، صرف 4 منٹ باقی،
میں غلط نہیں بول گیا؟ 4 منٹ باقی ہیں، 4 منٹ میں اپنی گفتگو کو مجھے سمیٹنا ہے، کیونکہ کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آگے نہ بڑھا جائے، کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بس 2 باتیں رہ گئی، 1 رہ گئی تو بات بڑھ جاتی ہے۔ کوشش کروں گا ابھی 4 منٹ کے اندر سمیٹ لو۔ آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ساتھ دیں گے آپ؟ تو میں گفتگو اس بیٹے پر کرنا چاہتا ہوں، پلس 2 باتیں اور کہوں گا۔ یہ قرآن کے پڑھنے والے حافظ قرآن ہمارے ہر گھر میں ہونے چاہیے، ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے، حافظ قرآن بنائیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو یہ پڑھ کے آتے ہیں نا، آپ اسے سنا کریں۔ حافظ قرآن بن کے آیا تو اب یہ مت سمجھو کہ میں جنتی ہو گیا، اب اس سے فائدہ لو، اب اس سے فیض لوٹو۔ بیٹے کیا پڑھا بتا، سٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن بتا، جوئے کے بارے میں کیا کہتا بتا، غیبت کے بارے میں کیا کہتا بتا، چغلی کے بارے میں کیا کہتا بتا، دغے بازی کے بارے میں کیا کہتا بتا، ملاوٹ کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا، بڑوں کے ادب کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا، چھوٹوں کو شفقت کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا، رسول کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا۔ پوچھو ان سے، جب بار بار ان سے پوچھو گے نا تو پھر سٹے میں نہیں گھسو گے، اور راتوں رات امیر ہونے کا تمہارا سپنا چکنا چور ہو جائے گا۔ 1 روپیہ لگاؤ 1 کروڑ روپے بن جائیں گے۔ There is no shortcut for success۔ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ صبح اٹھو گے پورا دن محنت کرو گے، رات کو محنت کے سو لاؤ گے، اللہ 1000 کی برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن سٹے میں آپ گھس کر کے اپنے آپ کو برباد مت کریے، جوئے میں اپنے آپ کو برباد مت کریے۔ یہ حافظ قرآن اپنے گھر میں ہونے چاہیے، اور ہر گھر میں حافظ قرآن کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ آقا کا فرمان ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، اس بات کو بھولیے گا مت کہ ہم لوگ اپنے بیائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو مدرسہ بھیج کر صرف حافظ نہیں، میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر کے اس بات کی عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، صرف حافظ نہیں، حافظ سے آگے پلس عالم پلس مفتی۔ اگر حافظ بنا کر کے آپ اتنی باتیں پوچھو گے جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہیں تو نہیں بتایا، کہے گا ابا صرف رٹا ہے، رٹا سمجھا نہیں ہے ابھی، اگر سمجھانا ہے تو 6 سال 7 سال کے لیے اور بھیجو، 8 سال کے لیے اور بھیجو۔ پلس عالم بنائیے، اور عالم بنانے کے بعد آپ دیکھو گے تمہارا سر بھی بلند ہوگا، تمہاری قبر پہ نور کی بارشیں ہوگی، تمہارا حشر بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں جب ایک حافظ قرآن کا باپ حشر میں آئے گا نا تو سر پر نورانی تاج لگا ہوا ہوگا، اہل محشر دیکھ کر پوچھیں گے کون آیا، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی رسول ہے، کون ہے؟ کہا جائے گا کچھ نہیں ہے، بیٹے کو مدرسہ پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، اس کا باپ آ رہا ہے۔ تو قرآن سے جڑیے اور سٹہ بازی، جوا بازی، ایسے برے کھیلوں سے محفوظ رہیے۔ کوئی تمہیں کامیابی نہیں دے گا، کامیابی مسجد میں مصلی پر ملتی ہے، کامیابی سجدے میں ملتی ہے۔ جب تم سر کو سجدے میں رکھ دو گے اللہ رب العزت تمہارے سروں کو بلند بھی کر دے گا اور تمہارے 14 طبق روشن بھی کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہاں، پورا وقت ہو گیا تو میں نے چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا۔ کیا جلایا؟ چراغ عشق، نفرت کا چراغ نہیں جلایا کہ یہ کہو کہ ہمیں تو سارا کچھ الٹا سیدھا بتا گئے اور لڑوا گئے اور ایسا کر دیا نا، کوئی میں نے بد عقیدگی یا بد مذہبی کی بات نہیں کی ہے، صرف اتنا بتایا کہ یہ عشق کا چراغ اپنے گھر میں جلا لو، قرآن حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ میں نے چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔